کہ میں روز ولاگ دے رہا ہوں سیاست کے حوالے سے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے سیاسی، اس حوالے سے. اور آج جو اہم بات کہ آج اگر دیکھیں تو القادر ٹرسٹ میں خان کی جو بیل ہے وہ کینسل ہوگی. اب لوگ پوچھتے ہیں خان صاحب یہ کینسل کیا ہوگا؟ دیکھیں پری ریسٹ بیل تھی. جب پری ریسٹ بیل ہوتی ہے اور اس میں کوئی شخص حاضر نہیں ہوتا تو بیل کینسل کر دی جائے. تو اسی طرح ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی توشہ خانہ کی بات ہے. توشہ خانہ میں پہلے بیل ہوگی تو پھر خان صاحب کو اس کیس میں لے جایا جائے گا. ادھر بیل ہوگی. میں نے کہا آئندہ آنے والے ٹائم میں توشہ خانہ میں بیل موجود ہے، وہ ہوگی. لیکن سارے مجھے پتا ہے، میں وکیل ہوں، اتنی کھل کے میں آپ کو کیا بات سمجھاؤں، کیوں یہ ڈیلے ہوا، کیا معاملات ہیں، سب میلا فیڈی نظر آتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے مجھے، جو ایک جال ڈالا گیا جس کی طرف سے جو بھی ہے. خیر بات جو ہے مختصر وہ یہی ہے کہ آج خان صاحب کی جو پری ریسٹ بیل جو ہے وہ کینسل ہوئی. آئندہ آنے والے ٹائم میں جو ہے خان صاحب کی توشہ خانہ میں بیل ہوگی اور گرفتاری. میں نے جو آپ کو پہلے سے بتا رہا تھا، نالج آف جفر سے بتا رہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ بیل ہوگی اور ساتھ ہی خان صاحب کو کسی اور کیس میں ڈالیں گے. اور میں اب پھر بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2-4 بڑے اہم کیس جو انہوں نے سوچے ہوئے ہیں کہ خان پہ ڈالے جائیں، اور اس میں سے ایک سے نکلے گا خان تو دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں. یہ ایک ایکسرسائز ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایکسرسائز ہو جائے، کر لو. یہ شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ خان 1.5-2 مہینے میں اس ایکسرسائز سے باہر آ جائے گا، بیل ہو جائے گا. اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فائدے یہی ہیں کہ خان بہت کچھ سمجھ جائے گا. دوسری طرف ابابیلیں، وکلا حضرات، میں نے کہا تھا، میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ ایپیکس سپریم کورٹ کی، آگسٹ سپریم کورٹ کی، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کی بات کرتا رہا ہوں ہمیشہ کہ فیصلے ادھر سے ہوں گے. اگر آپ عدالت عالیہ سے بھی نا امید ہوتے ہیں تب بھی ایپیکس سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کے حکم سے ادھر آپ کو رزلٹ پوزیٹیو ملیں گے. میں یہ پھر کہتا ہوں حق کی جیت ہوگی، حق کا بول بالا ہوگا. آپ دیکھیے گا. خیر دوسری بات بڑی جو اہم ہے، میں نے کہا تھا وکلا، میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں، وکلا مجھے اب نظر آ رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں سڑکوں میں ان کی تحریک دکھائی دے رہی ہے. میں نے کہا تھا صرف جسٹس صاحبان ہی نہیں، کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز، وکلا حضرات، آفیسر آف دی کورٹس ہیں، وہ بھی آئین کی رکھوالی کرنا جانتے ہیں. وہ آئین کی بالادستی کے لیے اب باہر نکلیں گے، وہ جمہور بن کے جمہوریت کے لیے نکلیں گے. آپ کو نظر آئے گا اور مجھے جمع غفیر نظر آ رہا ہے. تو خدایا اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، کیونکہ آگے آئندہ آنے والے ٹائم میں مجھے وکلا حضرات کی پرواز نظر آ رہی ہے. ان کے منہ میں کنکریاں ہیں اور وہ پھینکنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ خیر کرے، انصاف کا، حق کا بول بالا ہوگا. اب میری دعا ہے ایسا کچھ نہ ہو، انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی. دوسری چیز، وزارت عظمیٰ، روز ایک نیا نام آتا ہے، کون وزیر اعظم بنے گا. یہ تو این جی ہو گیا، جیویں کوئی لاٹری دا ٹکٹ ہے. سونے ہو وزیر اعظم. میں روز آپ کو کہتا ہوں کہ اگلے دن کوئی ایک نیا نام آئے گا سکرین پہ. وہ آج ہمیشہ ہی آتا ہے. آج پھر ایک ٹریول ہو گیا، صادق سنجرانی صاحب کا نام، SS کے مالک ہیں، 1/12 کے خانے کے مالک ہیں. تو خیر بات یہ ہے، جو آج میں اس بات کو مختصر کمپلیٹ سمری یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے جفر میں کہ معاشیت دان ہوگا. معاشیت دان 1/12 اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں. 1 نمبر وہ آ گیا. نمبر 2 حفیظ شیخ صاحب، یہ نمبر آ گیا. نمبر 3 جلیل عباس جیلانی صاحب آلسو. یہ 3 ایسے نام میرے دماغ میں پھنس گئے ہیں. اگر کل اور کوئی نام نہ آ جائے، موجودہ صورتحال میں مجھے 3 نام نظر آ رہے ہیں. IMF کے جو 9 مہینے والی بات کہ معاشیت دان، ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں. اور ابھی ایک جھگڑا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، وہ چاہے گی ہمارا آئے، نون چاہے گی ہمارا.
کیونکہ نون کا وزیر اعظم تھا، مہنگائی کا توق نون نے اپنے گلے ڈالا ہے، اور وہ چاہے گی کہ ہم 6 مہینے تک اپنے ہاتھ میں حکومت رکھ کے مہنگائی کو کم کرنا چاہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ رہے گی، لڑائی جاری رہے گی۔ اور یہ دوسری بات، نون یہ بھی چاہے گی کہ ایسا ہمارا وزیر اعظم ہو جو ہماری پالیسیز جو ہیں اس کو لے کے چلے۔ تو خیر یہ سہانے خواب ہیں، چلو جو بھی ہے، لیکن خیر وزیر اعظم جو ہے معاشیت دان مجھے نظر آتا ہے۔ اور جو میں نے 5 نام ابھی بیان کرتا ہوں، 3 تو یہ دیے، 2 اور ہیں، فؤاد حسن فؤاد صاحب، توقیر شاہ صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی کچھ سیٹیں ان کو ملک پاکستان میں اہم عہدے مل سکتے ہیں، جیسے کہ جلیل باز صاحب ہیں، جیلانی صاحب، اسحاق، اور دوسرا میں نے نام بتایا کیا کہتے ہیں، چلو وہ میں نے بتا دیا، میرے ذہن سے نکل گیا، وہ میں نے جو پیچھے نام بتائے وہ۔ اچھا خیر اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتا دوں، کہ ظاہر ستاروں سے بھی میں نے بات کرنی ہوتی ہے، تو باتیں جعفر سے کی میں نے ساری۔ 17 اگست کو سورج سنگ راشی میں جائے گا، جس کے بینیفٹس عمران خان کو ملیں گے، اور 23 اگست کو بدھ جو ہے وکری میں ہو جائے گا، وہ بھی سنگ راشی میں، وہ بیٹھا ہوا ہے ابھی مارگی کی حالت میں، وہ وکری کی پوزیشن میں آئے گا، تو اس کے بھی آپ دیکھیے گا بینیفٹس خان صاحب کو ملیں گے۔ پھر میں آپ کو ایک بات دوبارہ دہراتا ہوں، پورے ملک اوورسیز پاکستانی جو ہیں، میں یہ کہوں گا کہ تسبیح پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ خان کے لیے یہ والے جو ٹائم ہے اچھے نہیں، ایک کیس سے نکال کے دوسرے کیس میں لائیں گے۔ جو آپ نے آج دیکھا کہ میری پیشن گوئی پوری ہوئی، گو کہ اس پیشن گوئی پہ میں خوش نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو اس خان کی آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی اور گرفتاریوں، اس میں خوش نہیں، لیکن پیشن گوئی تو تھی۔ میں نے اسی لیے کہا ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یقین اللہ پہ ہے، اللہ کے حکم سے ہم جو دعا کریں گے اللہ پاک بالکل قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں پھر کہتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دعا نہیں چھوڑیں، یہ تسبیح نہیں چھوڑیں، 531 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو خیر اب ہم آتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات کی طرف، جو روز برہ میں آج روز بتاتا ہوں۔ جی دعائیں ہیں، ماشاءاللہ سب دعا دے رہے ہیں، اللہ پاک خان صاحب کو جلدی لائیں، آمین آمین آمین، سب دعائیں۔ میں یہ حیران ہو گیا ہوں کہ لوگوں کے سوال کم ہو گئے اور خان صاحب کے لیے دعائیں زیادہ ہو گئیں۔ اچھا بڑی خوشی ہوئی۔ سوال ہے انیس عباسی والدہ جو ہیں رحمت بی بی، تاریخ پیدائش 18/2/1994، کیا باہر کے ملک جا سکتا ہوں؟ لیکن اس سال تو آپ کوشش نہ کریں، اگلے مہینے جانے کی کوشش کریں۔ نام ہے رقیہ، والدہ رحمت بی بی، تاریخ پیدائش 19 جنوری 1996۔ شادی کب ہوگی؟ اللہ کے حکم سے اگلے سال شادی ہوگی، اور اللہ خیر کرے گا۔ اور تسبیح پڑھے یا ودودو یا لطیفو۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔